حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہی جملہ ہم سب کی غیرت جگانے کے لیے کافی ہے، ہم سب کا سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا تھا، اے یزید تیری حکومت پر لعنت ہو، افسوس ہو، لعنت ہو تیری حکومت پر، میں تجھ جیسے پلید کے ہاتھ میں بیعت کر کے اپنے نبی کی امت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم سب کی غیرت جگانے کے لیے کافی ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم سب کا سویا ہوا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے۔ وہ جملہ کبھی نہ بھولنا کہ میں تجھ جیسے پلید کے ہاتھ میں بیعت کر کے، تجھ جیسے پلید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنے نانا نبی کی امت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، شرم سے ان کا سر جھکانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہ دونوں ہاتھ دیکھے ہیں، ان دونوں ہاتھوں کو نبی نے چوما ہے، فاطمہ نے چوما ہے، سیدنا علی نے چوما ہے۔ یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، صرف مدینہ نہیں چھوڑا، امام حسین کو صرف مدینہ نہیں چھڑوایا گیا، نانا بھی چھڑوایا گیا۔ آپ نے نانا کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی چھوڑا۔ جی، امام علی مقام امام حسین نے مدینہ سے اپنا مختصر سا قافلہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں سب سے پہلے جس شخص سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی وہ تھا حر بن یزید۔ حر بن یزید نے اس قافلے کو روکا۔ جب یہ قافلہ رک گیا تو حضرت امام حسین نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ سب سے پہلے جملہ آپ کی زبان مبارک پر یہی تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ ہائے، کربلا کا نام سنتے ہی میرے امام حسین نے فرمایا، بس یہیں پر خیمے لگا دو، قافلہ والو یہیں پر خیمے گاڑ دو۔ یہ جو کربلا تھا یہ کوفہ سے چند میل پیچھے واقع تھا۔ حضرت امام حسین نے تو کوفہ میں جانا تھا نا، کوفہ تک آپ کی منزل تھی، لیکن راستے میں حر بن یزید نے یزید کے حکم پر حضرت امام حسین کا قافلہ روک دیا۔ حضرت امام حسین وہیں رکے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا، یہ جگہ کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو کہا گیا یہ کربلا ہے۔ کربلا کا نام تو امام نے پہلے سے ہی سن رکھا تھا۔ امام نے فرمایا، بس یہیں پر خیمے لگا دو۔ یہ کربلا کوفے سے چند میل پیچھے واقع تھا۔ وہاں حر بن یزید نے اس قافلے کو روک لیا اور کہا، اے حسین ابن علی، آپ آگے ہرگز نہیں جا سکتے، کوفہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، میں آپ کو آگے ہرگز نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو آگے ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی اکبر نے ظہر کی آذان دی۔ فضا میں آذان کی آواز گونجتی ہے، حضرت علی اکبر کی ہوا میں آذان کی آواز گونجتی ہے۔ علی اکبر کہتا ہے، ابا جان آذان مکمل ہو گئی ہے، ابا جان آذان ہو گئی ہے، اجازت دیں نماز پڑھائیں۔ حسین کے چہرے پر سکون آتا ہے۔ یہ کیسا لمحہ ہے، ارد گرد پریشانیاں ہی پریشانیاں منڈلا رہی ہیں۔ کچھ دن بعد ہم سب نے شہید ہو جانا ہے، ہم سب نے یہاں ایک بھی نہیں رہنا۔ پھر بھی آذان کی آواز سن کر، آذان کا نام، نماز کا نام سن کر حسین کے چہرے پر سکون آتا ہے۔ حسین فرماتے ہیں، بیٹا یہی تو ہمارا اعلان ہے کہ ہم رب کے ہیں اور رب کے ہی رہیں گے۔ یہی تو ہمارا اعلان ہے اور یہی تو ہماری جنگ ہے کہ ہم آذان والے کے ہیں اور آذان والے کے ہی رہیں گے۔ خیر، ظہر کی آذان کے بعد حر بن یزید کے لشکر نے حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ امام حسین نے فرمایا، اے حر بن یزید، تم مقابلے کے لیے آئے ہو، میرے خلاف آئے ہو اور نماز میرے پیچھے پڑھ رہے، نماز میرے پیچھے کیوں پڑھی؟ حر بن یزید نے کہا، حضرت
مقابلہ تو تلواروں سے ہوگا، مگر ہمارا دل تو آج بھی مانتا ہے کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ مقابلہ تلواروں سے ہوگا، دل سے نہیں ہوگا۔ میں حر کا دل تو آج بھی مانتا ہے کہ مصطفیٰ کا جو نواسہ ہے نا، یہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں حضرت امام حسین کے پیچھے پڑھی، ظہر کی نماز، عصر اور مغرب کی نماز۔ مغرب کے بعد حر بن یزید کہنے لگا، اے حسین ابن علی، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین نے یہاں پر جو جملہ ارشاد فرمایا، آج 14 صدیاں بعد بھی ویسے ہی دل پر اثر کرتا ہے جیسے آج ہی حضرت امام حسین یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب حر بن یزید نے کہا نا، یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کر لیں، تو حضرت امام حسین نے فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ حسین جیسا پاک یزید جیسے پلید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جا سکتے۔ یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں، یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو سر ہے یہ کٹ تو سکتا ہے، مگر رب کے سوا یزید کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اب حر بن یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ جب حر بن یزید نے حضرت امام حسین کا جواب سنا نا، تو حر بن یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ کربلا کی سرزمین پر کھڑے کھڑے اس نے خط لکھا اور کہا، امام حسین نہیں مان رہے کہ وہ یزید کی بیعت کریں گے، بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد نے جو جواب دیا، جواب یہ تھا کہ اے حر بن یزید، تو نے کرنا کچھ نہیں، بس اس طرح کرو کہ ان کا پانی بند کر دو۔ جب پانی بند ہو جائے گا، کھانا پینا نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے جب روئیں گے تو حسین خود ہی مان جائے گا۔ قصہ مختصر میری قوم کے نوجوانوں، امام حسین یکم محرم کو کربلا میں اترے تھے، 7 محرم کو یزید کی طرف سے پانی بند کر دیا گیا۔ یزید کے جانور پانی پیتے رہے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی کی ایک بوند تک نہ ملی۔ مصطفیٰ کی اولاد پانی کے لیے ترستی رہی۔ ادھر سے یزید کے جانور، یزید کے کتے پانی پیتے رہے، حسین کے بچے مصطفیٰ کے نواسے پانی کے لیے ترستے رہے۔ 3 دن مسلسل پانی بند رہا۔ عبید اللہ بن زیاد نے خط لکھا، اگر یہ لوگ نہیں مانتے، اگر یہ لوگ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اگر حسین یزید کے آگے نہیں جھکنا چاہتا، تو آج کی رات ان کی آخری رات ہے، یا جنگ کریں گے یا حسین کو ہر حال میں یزید کی بیعت کرنا ہوگی۔ امام حسین نے فرمایا، او دین کے دشمن، یہ حسین کوئی ڈرپوک نہیں ہے۔ حسین کی بات آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھی، کہ میں مر تو سکتا ہوں، میں قتل ہو سکتا ہوں، شہید ہو سکتا ہوں، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اس دلے بغیرت اور شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ فرمایا، مجھے یزید کے اندر کوئی ایسی خوبی بتا دو، کوئی ایسا کمال بتا دو جس خوبی کی بنا پر میں اس کی بیعت کر لوں۔ اس کے اندر تو خامیاں ہی خامیاں ہیں، وہ تو سر سے لے کر پیروں تک گندا انسان ہے۔ مجھے مجبور کر رہے ہو کہ نبی کا نواسہ ایک گندے انسان کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اس کی بیعت کر لے۔ یزید کے گندے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں اللہ کے پاس ہی چلا جاؤں۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے 1 رات کی مہلت دو، 1 رات میں اپنے جیتے جی اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں اپنے جیتے جی اپنے رب کی عبادت کر لوں اور اپنے رب سے میٹھی میٹھی باتیں کر لوں۔ جنگ کے بعد جو ہونا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، کس کس نے شہید ہونا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے۔ اس کے بعد امام حسین ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ انہوں نے 1 رات دے دی، ٹھیک ہے 1 رات جو کرنا ہے کر لو، وہ بھی اس سوچ کی بنیاد پر یزید نے 1 رات دی تھی، ہو سکتا ہے حسین ہماری طرف آ جائے، لیکن وہ تو نواسہ رسول تھا، اس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون تھا، فاطمہ کا خون تھا، علی کا خون تھا۔ حسین خیمے کے باہر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے رہے، اے رب، آج آخری رات ہے، کل تیرا دین میری لاش مانگے گا،
حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی میرے مالک آج میری زندگی کی آخری رات ہے، کل تیرا دین میری لاش مانگے گا، مگر میں حسین ہوں ایک کی جگہ 71 قربان کر کے تیرا دین ضرور بچاؤں گا، تیرے دین کا علم گرنے نہیں دوں گا، تیرے دین کا پرچم گرنے نہیں دوں گا، میں حسین ہوں، تیرا دین صرف میری قربانی مانگ رہا ہے، تیرا دین صرف میری لاش مانگ رہا ہے، کیونکہ یزید کا ٹارگٹ صرف میں ہی ہوں، مگر میں حسین ہوں، یزید مجھے نہیں جانتا، ایک کی جگہ 71 قربان نہ کروں میں نواسہ رسول بھی نہیں، میں ایک کی جگہ 71 قربان کر کے تیرا دین بچاؤں گا۔ جب صبح کا وقت ہوا، حر بن یزید عمر بن سعد اور شمر کو کہنے لگا، اوے کیا تم واقعی نواسہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تم لوگوں نے ویسے ڈرامہ رچا رکھا ہے یا واقعی نواسہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ حر نے عمر بن سعد کو اور شمر کو کہا، انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم بالکل تیار ہیں، ہم جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں۔ حر نے کہا او نادانو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کون ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر قرآن پڑھا ہے تو یہ آیت نہیں پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا تم نے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے حسین کو قتل کرنا تو مصطفیٰ کو قتل کرنا ہے، حسین سے دشمنی تو اصل میں مصطفیٰ سے دشمنی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا چپ کر، ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے، حسین نظر نہیں آ رہا، ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے۔ حر نے کہا پھر سن لو، تمہیں حکومت مبارک، مجھے جنت مبارک، میں حسین کے لشکر میں جا رہا ہوں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گی۔ حر بن یزید کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اس وقت، حر بن یزید حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، حسین ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے ہیں آجا حر، دیر کر دی تو نے، حر آجا، دیر کر دی، مگر اب آ گیا، اب کوئی دیر نہیں ہے، اب تو حر نہیں، اب تو حسین کا بھائی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلا شخص تھا حر جس نے امام حسین کے نام پر سب سے پہلے اپنے سر کی قربانی دی، یہ پہلا شخص تھا حر جس نے سب سے پہلے دین کے نام پر قربانی دی۔ پھر آگے ایک ایک کر کے خاندان رسول کے افراد شہید ہوتے گئے، کیسے ہوئے، کس طرح ہوئے، وہ آپ پہلے سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے اور میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ جب حضرت زینب اور زین العابدین کا لوٹا ہوا قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا تو دمشق کے بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں، اور یہ جو نیزے پر لٹکا ہوا سر ہے یہ کس کا سر ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، کیونکہ انہیں تو صرف اتنا کہا گیا تھا کہ یہ حکومت کے باغی لوگ ہیں اور باغیوں کو پکڑا گیا ہے، اب ان باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پہچان نہیں تھی کہ یہ کس کا قافلہ ہے۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا، باہر لوگوں کا ہجوم تھا، مگر قافلے کے اندر بھوک تھی، قافلے کے اندر پیاس تھی، چھتوں پر جو لوگ